وہ صحن میں بیٹھی برتن مانجنے میں مصروف تھی۔ اسی وقت کوئی تیزی سے بھاگتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے اس کے چچا کا چھوٹا بیٹا کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں چھائی ہوئی تھیں۔ نوری فوراً سے گھبرا گئی، دوپٹے سے ہاتھ صاف کر کے اٹھ کر اس کے پاس آئی اور پوچھا، کیا ہوا ہے؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ چاچا لوگ تو ٹھیک ہے نا؟ رشید نے اپنی پھولی سانسوں کو سنبھالتے ہوئے اس سے کہا، باجی میرے ابا تو ٹھیک ہیں، لیکن آپ کے بھائی کے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ اپنے بھائی کا ذکر سن کر وہ فوراً سے گھبرا گئی اور کہنے لگی، کیا ہوا ہے میرے بھائی کے ساتھ؟ جلدی بتاؤ۔ اس نے تو رشید کو تقریباً جھنجھوڑ ہی دیا تھا۔ رشید اسے اپنے ساتھ لیے کھیتوں کے پاس آ گیا، جہاں اس کا بھائی درد سے بلکتا تڑپ رہا تھا۔ لوگ آس پاس جمع تھے۔ اس کے ابا وہیں بیٹھے اپنا سر پیٹ رہے تھے۔ اس کے بھائی کی ایک ٹانگ بہت بری حالت میں تھی اور اس کا جسم بھی زخموں سے چور تھا۔ نہ جانے یہاں کیا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے لوگوں کی بھیڑ کو چیرتی ہوئی آگے آئی اور اپنے ابا سے کہنے لگی، ابا بھائی کو کیا ہوا ہے؟ اس کی ایسی حالت کس نے کی ہے؟ اس کے ابا اپنا سر پیٹتے کہنے لگے، دیکھنا تیرے بھائی کے ساتھ ایسا حادثہ ہو گیا۔ کھیتوں میں ٹریکٹر چل رہا تھا اور ڈرائیور نے اسے دیکھا ہی نہیں اور اس کے اوپر ٹریکٹر چڑھا دیا۔ اب دیکھ تیرے بھائی کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ اس کے بچنے کی امید تو بالکل ختم ہو چکی ہے۔ میرا اکلوتا سہارا، اب میں کیا کروں گا؟ ابا کے منہ سے یہ سن کر نوری پریشان ہو گئی تھی۔ وہ بھاگ کر اپنی اماں کو بلا کر لائی۔ وہ سب لوگ آہو بکا کر رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ اسے اسپتال لے جاؤ، لیکن اس کے ابا کہنے لگے کہ شہر کے اسپتال کیسے لے کر جاؤں؟ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ لیکن گاؤں کے کچھ لوگوں کے سمجھانے پر اس کے ابا اسے شہر کے سرکاری اسپتال میں لے گئے۔ انہوں نے اسے دیکھتے ہی جواب دے دیا اور کہا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، تم لوگوں کو فوری طور پر کسی بڑے اسپتال میں جانا چاہیے، یہاں تو علاج نہیں ہو سکے گا۔ اس کے ابا رونے لگ گئے اور کہنے لگے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میں اپنے بچے کا علاج کیسے کراؤں گا؟ سرکاری اسپتال والوں نے تھوڑی بہت مرہم پٹی تو کر دی تھی، لیکن ابھی بھی اس کی جان کو شدید ترین خطرہ تھا۔ اس کا جسم پچک چکا تھا، بہت سے آپریشن ہونے تھے اور ان کا خرچہ اٹھانے کی سکت وہ غریب باپ بالکل بھی نہیں رکھتا تھا۔ پیچھے گاؤں میں نوری بہت پریشان تھی، جب سے اس کے ابا نے فون کر کے بتایا کہ یہاں پر تو سرکاری اسپتال والے علاج کرنے پر راضی ہی نہیں ہیں، کسی بڑے اسپتال میں لے کر جانا پڑے گا اور ہم اتنے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ لاکھوں روپے کا خرچہ آئے گا۔ یہ سن کر نوری بھی پریشان ہو گئی، اسے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر اس نے سوچا کیوں نہ وہ جاگیردار کے گھر جا کر اس سے مدد مانگے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان لوگوں کی مدد کر دے، کیونکہ اس کے ہی کھیتوں میں کام کرنے والے ٹریکٹر نے اس کے بھائی کو زخمی کیا تھا۔ اس نے جلدی سے چادر اوڑھی اور چہرے پر نقاب ڈال کر جاگیردار کے گھر کی طرف تیزی سے چلنے لگ گئی۔ دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ جاگیردار ہمیں پیسے دینے کے لیے مان جائے، بے شک قرضے کی صورت میں ہی صحیح۔ دوپہر کا وقت ہو رہا تھا اور ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ گرمیوں کی دوپہریں تھیں، اس لیے سب اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ وہ چلتی چلتی جاگیردار کی حویلی کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی۔ چوکیدار نے جب اسے دیکھا تو کہنے لگا، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ تیرا تو بھائی زخمی ہے نا، تجھے یہاں کیا کام ہے؟ نوری نے اس سے کہا کہ دیکھو، میرے بھائی کے علاج کے لیے بہت پیسوں کی ضرورت ہے، میں جاگیردار سے کچھ پیسے قرضے کے طور پر مانگنے آئی ہوں، امید ہے وہ میری مدد کریں گے۔ یہ سن کر چوکیدار کہنے لگا، ارے جا جا، وہ تجھ جیسے غریبوں کی مدد کیوں کرنے لگے؟ یہاں تو ہر کوئی منہ اٹھا کر آ جاتا ہے اور جاگیردار سے پیسے مانگنے لگ جاتا ہے۔ کوئی پیسوں کی فیکٹری کھول رکھی ہے کیا صاحب نے؟ واپس چلی جا۔ لیکن نوری اس کی منت کرنے لگی اور رونے لگی۔ اس نے کہا، میں جاگیردار کو کسی نہ کسی طرح سے منا لوں گی، بس تو مجھے اندر جانے دو، مجھے میرے بھائی کی زندگی بہت عزیز ہے اور ہمیں اس وقت مدد کی اشد ضرورت ہے۔ چوکیدار اسے اندر جانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا، تبھی اندر سے
بحث کی آواز سن کر جاگیردار کا خاص ملازم وہاں پر آیا۔ اس نے چوکیدار سے کہا کہ کیا بات ہے، کیوں بحث کر رہے ہو، اور یہ لڑکی کون ہے؟ چوکیدار نے کچھ دیر اس کے کان میں کچھ کہا تو جاگیردار کا خاص ملازم نوری کو اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگا، اور پھر اس کے چہرے پر ایک شاطر سی مسکراہٹ آن ٹھہری۔ اس نے چوکیدار سے کہا کہ یہ لڑکی مجبور ہے اور ہمارے پاس مدد کے لیے آئی ہے، ہمیں اسے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ چلو اسے اندر جاگیردار کے پاس لے چلتے ہیں، وہ ضرور اس کی مدد کریں گے۔ یہ سن کر نوری کے چہرے پر امید کی ایک کرن آ گئی۔ اسے لگا کہ واقعی میں یہ لوگ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس بات سے ہرگز بھی واقف نہیں تھی کہ وہ لوگ تو اس کے لیے ایک ایسا گڑھا کھودنا چاہتے ہیں جس میں وہ گر کر ذلت کا شکار ہو جائے گی۔ ان لوگوں پر بھروسہ کر کے وہ اندر چلی آئی۔ سامنے ہی جاگیردار مسہری پر بیٹھا تکیوں سے ٹیک لگائے سگار پی رہا تھا۔ نوری اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ کافی زیادہ بڑی عمر کا تھا۔ اس نے گاؤں میں جاگیردار کے بہت سے قصے سن رکھے تھے۔ جاگیردار نے تین شادیاں کی ہوئی تھیں اور اپنی بیٹیوں کو بھی بیاہ دیا تھا، اور اب اس حویلی میں اکیلے رہ رہا تھا۔ اس کی اپنی بیویوں سے نہیں بنتی تھی، اسی لیے وہ زیادہ تر اپنے میکے میں ہی رہتی تھی۔ جاگیردار کی شہرت کچھ اچھی نہیں تھی، وہ لڑکیوں پر بری نظر رکھتا تھا۔ نوری اس سب سے واقف تھی، لیکن پھر بھی اپنے بھائی کی خاطر وہ یہاں پر آ گئی تھی۔ وہ جاگیردار کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کا خاص ملازم اس کے پاس گیا اور جاگیردار کے کان میں کچھ کہنے لگا۔ جاگیردار نے سگار منہ سے نکالا اور ایک ہنکارا بھر کر نوری کو اوپر سے نیچے تک گھورنے لگا۔ اس کے گھورنے پر نوری اپنے آپ میں سمٹ گئی تو یہ دیکھ کر جاگیردار بے اختیار مسکرا اٹھا۔ اسے اس طرح کی چڑیاں بہت پسند تھیں جو خود ہی اس کے جال میں آ کر پھنس جاتی تھیں اور حد سے زیادہ معصوم ہوتی تھیں۔ ان کی عزت نفس کو اور ان کی نسوانیت کو رکیتے سے بہت مزہ آتا تھا۔ وہ یہ سب کر کے بہت ہی زیادہ لطف اٹھاتا تھا۔ اس کے خاص ملازم نے اسے بتا دیا تھا کہ یہ اپنے بھائی کے علاج کے لیے مدد مانگنے آئی ہے، یعنی وہ مجبور تھی، اور جاگیردار کسی بھی طرح سے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ اس نے نوری کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا تو نوری ڈرتے ڈرتے اور گھبراتے ہوئے اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ جاگیردار نے کہا کہ کھڑی کیوں ہو، بیٹھ جاؤ نا۔ پہلے تو نوری سوچنے لگی کہ وہ بیٹھے یا نہیں، لیکن پھر جاگیردار کے اشارہ کرنے پر وہ نیچے بیٹھ گئی۔ اس نے جاگیردار سے کہا کہ میرا بھائی ٹریکٹر کے نیچے آ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ اماں ابا اسے شہر لے کر گئے ہیں، لیکن وہاں پر سرکاری اسپتال والوں نے علاج کرنے سے منع کر دیا ہے۔ اب صرف ایک ہی راستہ ہے کہ کسی بڑے اسپتال میں مہنگا علاج کروایا جائے۔ اس کے بہت سے آپریشن ہوں گے، اس کے بعد ہی اس کے بچنے کی امید ہے، اور ان آپریشنز کا خرچہ لاکھوں میں ہے۔ میرے ابا اتنا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، اسی لیے میں آپ سے قرضہ مانگنے آئی ہوں۔ اگر آپ میری مدد کریں گے تو میں ساری زندگی آپ کی احسان مند رہوں گی۔ وہ سر جھکائے تیزی سے بول رہی تھی۔ اس کی آواز میں مجبوری، بے بسی، ہر چیز اور ہر جذبہ واضح تھا۔ جاگیردار نے نظروں ہی نظروں میں اس کی مجبوری کو تولا اور اپنے خاص ملازم سے کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ اور جا کر اس کے باپ کو لے کر آؤ۔ نوری ایک دم پریشان ہو گئی اور کہا کہ میرے باپ کو کیوں؟ جاگیردار نے کہا دیکھو، یہ مردوں کے مسائل ہیں، تمہیں سمجھ نہیں آئے گا۔ تم اپنے گھر جاؤ، میں تمہارے باپ کو پیسے دے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ یہ سن کر نوری فوراً سے خوش ہو گئی اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ جب وہ نکل رہی تھی تب چوکیدار نے ایک نہایت غلط نظر اس کے اوپر ڈالی تھی، لیکن نوری نے نظر انداز کر دیا۔ اسے تو اس بات یہ خوشی ہو رہی تھی کہ جاگیردار مان گیا ہے، لیکن وہ اس بات سے بھی الجھ رہی تھی کہ جاگیردار نے اسے پیسے دینے کے بجائے ابا کو کیوں بلوایا ہے؟ کیا جاگیردار کو میری بات پر یقین نہیں ہے؟ خیر، جو بھی ہو، پیسے تو مل رہے ہیں نا، مجھے تو فی الحال صرف اور صرف پیسوں سے ہی لینا دینا ہے۔ بس وہ مل جائیں اور میرے بھائی کا علاج ہو جائے، اس کی جان بچ جائے، اس سے زیادہ تو مجھے کچھ نہیں چاہیے۔
وہ خوشی خوشی سیدھا اپنے گھر کی طرف آ گئی۔ گھر آ کر دیکھا تو سامنے ہی اس کی دوست پلنگ پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ کافی دیر پہلے آئی تھی اور نوری سے اس کے بھائی کی خیریت معلوم کرنا چاہ رہی تھی، لیکن اس نے دیکھا کہ نوری تو گھر پر ہی نہیں، اسی لیے وہیں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ اب جو ہی اس نے نوری کو اندر آتے دیکھا تو کہنے لگی، کہاں چلی گئی تھی تم؟ میں تمہارے بھائی کے لیے پریشان ہو رہی تھی، سب خیریت تو ہے نا؟ نوری نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں ہاں خیریت ہے، بھائی کے بہت سے آپریشن ہونے ہیں اور ابا اسے بڑے اسپتال لے جائیں گے۔ میں جاگیردار کے پاس مدد مانگنے کے لیے گئی تھی، اور تمہیں پتہ ہے جاگیردار نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں پیسے دے گا۔ ابھی وہ ابا کو بلوا رہا ہے اور ابا کے ہاتھ میں ہی پیسے تھمائے گا۔ کتنی خوشی کی بات ہے نا؟ لوگ اس جاگیردار کو اتنا برا بھلا کہتے تھے، اور دیکھو اس نے تو ہماری مدد کر دی۔ میں نے بس اسے اپنی مجبوری بیان کی اور وہ فوراً سے راضی ہو گیا۔ یہ سن کر اس کی دوست فوراً سے پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ نوری، تو اکیلے وہاں گئی تھی؟ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ دوپہر کے اس پہر جب سب لوگ اپنے گھروں میں ہیں، تو جاگیردار کی حویلی میں گئی ہی کیوں؟ اور اس سے مدد کیوں مانگی؟ تو جانتی نہیں ہے ابھی جاگیردار کی اصل حقیقت اور اس کا اصل چہرہ کیا ہے؟ تو نے بہت بڑی بے وقوفی کی ہے نوری۔ نوری دوست کی بات سن کر پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ انہوں نے تو میرے ساتھ کچھ بھی برا سلوک نہیں کیا، مجھے تو اندر جانے دیا اور میری بات سن کر مدد کا وعدہ کر کے بھیج دیا۔ اس کی دوست کہنے لگی، نوری میں امید کرتی ہوں جیسا تو کہہ رہی ہے ویسا ہی ہو، ورنہ مجھے اس جاگیردار سے کسی قسم کی کوئی اچھی امید نہیں ہے۔ اس کے بارے میں کبھی کوئی اچھی بات نہیں کرتا، اس نے بہت لوگوں کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ تو اس کے ہتھے مت چڑھ جانا، اسے بچ کر رہنا۔ نوری بولی، ہاں ہاں تو پریشان مت ہو اور نہ ہی مجھے پریشان کر، چل میں ابا کو فون کر کے بتاتی ہوں، انہیں خوشخبری سناتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئی اور بٹنوں والا پرانا بوسیدہ موبائل نکال کر فوراً سے ابا کو فون کیا۔ اس کے ابا نے دوسری بیل پر ہی اٹھا لیا۔ نوری نے اسے بتایا کہ میں نے پیسوں کا بندوبست کر لیا ہے، جاگیردار پیسے دینے کو راضی ہے، لیکن اس نے آپ کو بلایا ہے، جب آپ آئیں گے وہ تب آپ کے ہاتھ میں ہی پیسے دے گا۔ یہ سن کر اس کے ابا بھی بہت زیادہ خوش ہو گئے کہ اب ان کے بیٹے کا علاج اچھے سے ہو پائے گا اور ان کے بیٹے کی جان بچ جائے گی۔ لیکن وہ لوگ اس بات سے بالکل بھی واقف نہیں تھے کہ جاگیردار اس مدد کے بدلے ان سے کیا مانگے گا اور کس چیز کے بدلے پیسے دے گا۔ اس کے ابا فوراً سے اپنی بیوی کو بتا کر گاؤں کے لیے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جب گاؤں آئے تو گھر آنے کی بجائے سیدھا جاگیردار کی حویلی کی طرف چلے آئے۔ جاگیردار پہلے سے ہی ان کا انتظار کر رہا تھا، وہ جانتا تھا کہ وہ ضرور آئے گا۔ جیسے ہی اس کے ابا اندر گئے، جاگیردار نے کہا کہ میں نے سنا ہے تمہارے بیٹے کی حالت بہت خراب ہے، تم پہلے آ جاتے مجھ سے مدد مانگنے۔ خیر تمہاری بیٹی میرے پاس آئی تھی، میں نے فیصلہ کیا کہ میں تم لوگوں کی مدد کروں گا، جتنے پیسوں کی ضرورت ہے میں دوں گا اور سارا خرچہ بھی اٹھاؤں گا، لیکن اس کے بدلے میری ایک شرط ہے۔ اس کے ابا یہ سن کر پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ کیا شرط ہے، جلدی سے بتائیں، میں ہر شرط پوری کرنے کو تیار ہوں۔ جاگیردار کچھ دیر اس کے باپ کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا کہ تمہاری بیٹی بہت خوبصورت ہے، 3 دن کے لیے اس کو میرے حوالے کر دو، اس کے بدلے تم جتنے پیسے مانگو گے میں تمہیں دے دوں گا۔ یہ سن کر اس کے ابا کو شدید غصہ آیا اور کہا کہ تم مجھ سے میری بیٹی کا سودا کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی کیا جو اس طرح کی بات کر رہے ہو؟ تمہاری اپنی بھی تو بیٹیاں ہیں۔ یہ سن کر جاگیردار زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ میری بیٹیوں میں اور دوسروں کی لڑکیوں میں بہت فرق ہے، مجھے تمہاری بیٹی پسند آئی ہے۔ اب اگر تم اپنے بیٹے کی جان بچانا چاہتے ہو تو اس بات کو مان لو، ورنہ یہیں سے واپس دفع ہو جاؤ، میں تمہیں 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا۔
تم جیسے غریب لوگوں کو دینے کے لیے میں نے اتنے پیسے نہیں کمائے۔ یہ سن کر اس کی ابا رونے لگ گئی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کی حالت آ گئی جو حد سے زیادہ خراب تھی۔ ان کے پاس بہت کم وقت تھا۔ جاگیردار ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے یہ سب کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ انہیں فوری پیسوں کی ضرورت ہے اور وہ کہیں اور سے انتظام بھی کر نہیں سکتے، اسی لیے اس نے سوچ سمجھ کر جال پھینکا تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھو بیٹی کا تم نے کیا کرنا ہے، وہ تو تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ آگے تمہارے کام صرف تمہارا بیٹا ہی آئے گا جو تمہارے بڑھاپے کا سہارا بھی ہوگا، اس لیے بہتر ہے بیٹے کو بچا لو۔ اچھی طرح سے سوچ کر مجھے جواب دے دو، صرف 1 دن کا وقت ہے تمہارے پاس۔ اتنا کہہ کر جاگیردار وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ جاگیردار کا خاص ملازم نوری کے ابا کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ دیکھ، جاگیردار ہر ایک پر اتنی دیا نہیں دکھاتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا بیٹا صحیح سلامت رہے تو اس کی بات مان لو۔ بات ماننے میں مسئلہ ہی کیا ہے، سب کچھ تو بیٹا ہی ہے نا، تو بس خاموشی سے مان لو۔ کل کو بیٹی کی شادی کہیں کر دینا، کوئی منہ بھی نہیں کھولے گا۔ ایسا کوئی پہلی بار تھوڑا ہی ہو رہا ہے، بہت سے لوگوں نے اپنے بیٹوں کو بچانے کے لیے اپنی بیٹیوں کی قربانی دی ہے، ایک تم بھی کر لو۔ بیٹی ہوتی ہی قربانی دینے کے لیے ہے۔ وہ مسلسل نوری کے ابا کو پٹیاں پڑھا رہا تھا۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں۔ وہ گھر آئے تو نوری بھاگتی ہوئی ان کے پاس آئی، لیکن ان کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر وہیں رک گئی اور کہنے لگی کہ ابا کیا ہوا ہے، آپ جاگیردار کے پاس گئے تھے، کیا اس نے پیسے نہیں دیے؟ اس کے ابا نے نظریں اٹھا کر اپنی معصوم سی بیٹی کو دیکھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا فیصلہ لیں۔ انہوں نے نوری سے کہا کہ نہیں، ابھی نہیں دیے۔ نوری بولی لیکن انہوں نے تو کہا تھا کہ وہ فوراً سے دے دیں گے۔ اب کیا ہوا ہے؟ آخر ایسی کیا بات ہوئی ہے جو انہوں نے انکار کر دیا؟ کچھ تو بتائیں مجھے۔ لیکن اس کے ابا اسے کچھ نہیں بتا پا رہے تھے۔ کافی دیر تک سوچ بچار کرنے کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور جاگیردار کے پاس چلے گئے۔ جب وہ وہاں سے باہر نکلے تو ان کے چہرے پر خوشی کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے جاگیردار کو جا کر ہاں کر دی تھی۔ جاگیردار جانتا تھا کہ وہ تھوڑی دیر بعد ہی الٹے قدموں واپس پلٹ کر آئے گا اور اس بات کے لیے راضی ہو جائے گا، اس لیے اس نے اسے اچھی خاصی رقم دے دی۔ نوری کے ابا وہ پیسے لیے فوراً سے شہر روانہ ہو گئے۔ وہ نوری سے ملے بھی نہیں اور نہ ہی اسے یہ بتایا کہ پیسے مل چکے ہیں۔ شہر جا کر اپنی بیوی کو کہا کہ جاگیردار نے ہماری مدد کی ہے، چلو اب ہم اپنے بیٹے کا علاج ایک اچھے اسپتال میں کرواتے ہیں۔ یہ سن کر نوری کی ماں بھی بہت خوش ہو گئی۔ اس نے پوچھا کہ جاگیردار نے پیسے کیسے دے دیے اور اس کے بدلے کیا شرط رکھی ہے؟ وہ بھی جاگیردار کے بارے میں اچھی سوچ نہیں رکھتی تھی، اس لیے اس نے فوراً سے اپنے شوہر سے سوال کیا۔ نوری کے ابا کچھ لمحے اسے دیکھتے رہے اور کہا کہ اس کے بدلے اس نے نوری مانگی ہے۔ یہ سن کر اس کی ماں کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور کہنے لگی کہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کیا تم نے اپنی بیٹی کا سودا کر دیا؟ نوری کے ابا نے کہا کہ صرف 3 دن ہی کی تو بات ہے، اگر ہمیں اپنے بڑھاپے کے سہارے کو بچانا ہے تو ہمیں یہ کرنا ہی ہوگا۔ ویسے بھی بیٹیاں کس کام کی ہوتی ہیں؟ تم خود سوچو، ہمارے بچے کی جان چلی گئی تو کیا کریں گے؟ یہی تو ہمارا سب کچھ ہے۔ وہ نوری کی ماں سے وہی سب کہہ رہے تھے جو جاگیردار اور اس کے ملازم نے ان سے کہا تھا۔ نوری کی ماں بھی سر ہلانے لگی۔ نوری کی ماں بھی ان عورتوں میں سے تھی جو بیٹیوں پر بیٹوں کو ترجیح دیتی ہیں، اس لیے زیادہ سوال جواب کیے بنا وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے بیٹے کو لیے ایک بڑے اسپتال میں آئی، جہاں اس کا فوری طور پر علاج شروع کر دیا گیا۔ وہ دونوں بہت خوش تھے، لیکن دوسری طرف گاؤں میں نوری پریشان ہو رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جاگیردار نے ابا کو پیسے کیوں نہیں دیے۔ وہ اس بات سے بالکل ناواقف تھی کہ جاگیردار سے اس کے ابا پیسے لے کر اور اس کا سودا کر کے شہر جا کر اس کے بھائی کا علاج بھی شروع کروا چکے ہیں۔
نوری کی دوست اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ کیا ہوا، تمہارے ابا نے جاگیردار سے بات کی؟ تو نوری نے پریشانی سے اس سے کہا کہ ہاں میرے ابا نے بات تو کی تھی، لیکن جاگیردار نے انہیں منع کر دیا۔ نہ جانے کیا بات ہے، اچانک سے نہ کیوں کر دی اور پیسے کیوں نہیں دیے؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، اور ابا بھی پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، شاید وہ شہر چلے گئے ہوں گے۔ اب کیا ہوگا، میرے بھائی کی زندگی کس طرح سے بچے گی؟ اس کے مسلسل پریشان ہونے پر اس کی سہیلی نے کہا ہو سکتا ہے کہ جاگیردار نے تم سے جان چھڑانے کے لیے ایسا کہا ہو، یا پھر تمہیں تکلیف دینے کے لیے، تاکہ تم تھوڑی دیر کے لیے امید باندھو اور پھر اس کے بعد وہ امید ٹوٹ جائے، کیونکہ اس سے زیادہ تکلیف دہ اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ بس تم دعا کرو کہ تمہارا بھائی ٹھیک ہو جائے۔ نوری نے اسے کہا دیکھو تم گھر پر رہو، میں تھوڑی دیر میں واپس آتی ہوں۔ اس کی دوست کہنے لگی نوری کہاں جا رہی ہو؟ دیکھو جاگیردار کے گھر بالکل مت جانا، وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں، میں تمہیں بتا رہی ہوں، اگر وہاں گئی تو تم پھنس جاؤ گی۔ لیکن نوری اس کی کوئی بات سننے کو راضی نہیں تھی، اسے اپنے بھائی کی جان بچانی تھی، اور وہ جا کر جاگیردار سے ایک بار بات کرنا چاہتی تھی کہ اس نے اس کے باپ کو پیسے کیوں نہیں دیے۔ جب اس نے اسے ہاں کہی تھی تو بعد میں مکر کیوں گیا؟ وہ فوراً سے چادر اوڑھ کر گھر سے نکل گئی۔ جاگیردار کی حویلی میں پہنچی تو چوکیدار نے اسے بالکل بھی نہیں روکا اور سیدھا اندر جانے کی اجازت دے دی۔ سامنے ہی جاگیردار بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر کہنے لگا آؤ آؤ، بڑی دیر کر دی تم نے آتے آتے، میں تو تمہارا کب سے انتظار کر رہا تھا، پتہ نہیں تمہارے ابا بھی کہاں چلے گئے۔ اچانک سے نوری نے اس کی بات سنی تو کہنے لگی آپ اپنی بات سے کیوں مکرے ہیں؟ جب آپ نے کہا تھا کہ آپ میرے ابا کو پیسے دیں گے تو آپ نے انہیں پیسے کیوں نہیں دیے؟ یہ سن کر جاگیردار ایک دم چونک گیا۔ اسے سمجھ آ گئی کہ اس کا باپ سیدھا شہر چلا گیا ہے اور نوری کو کچھ نہیں بتایا۔ اس نے نوری سے کہا کہ یہاں بیٹھو، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ نوری نے کہا کہ نہیں، میں نہیں بیٹھنا چاہتی اور نہ ہی آپ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں، بس مجھے اس بات کا جواب دیں کہ آپ نے پہلے ہاں کر کے پھر نہ کیوں کہی؟ اگر آپ کو پیسے نہیں دینے تھے تو ہماری غربت کا مذاق کیوں اڑایا؟ میں کتنا زیادہ خوش ہو گئی تھی کہ میرے بھائی کی زندگی بچ جائے گی، اور آپ نے میرے ابا کو نہ کر دی۔ وہ کتنی خوشی سے بھاگے بھاگے گاؤں واپس آئے تھے۔ کوئی اس طرح سے بھی کرتا ہے؟ آپ میں انسانیت نہیں ہے۔ اس کی باتیں سن کر جاگیردار کو سخت غصہ آیا اور اس نے غصے سے اس سے کہا کہ اپنی زبان بند کرو، کچھ زیادہ ہی تمہاری زبان چلنے لگی ہے، اپنی اوقات میں رہو۔ نوری اس کی دھاڑ سن کر اپنی جگہ کھڑی کانپنے لگ گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ جاگیردار اگر اس کے ساتھ کچھ غلط سلوک کر دیتا تو وہ اپنی جان بچا کر اس حویلی سے نکل بھی نہیں سکتی تھی۔ اس لیے اس نے جاگیردار سے کہا کہ مجھے معاف کر دے، لیکن آپ نے بہت غلط کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ ایک دم سے جاگیردار کے خاص ملازم نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا۔ نوری گھبرا گئی اور مڑ کر دیکھا تو جاگیردار کے چہرے پر ایک خاص قسم کی مسکراہٹ تھی۔ اس کی روح تک کام کر رہ گئی تھی۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس بہت ہی شدت سے ہو رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس کی دوست نے اسے منع بھی کیا تھا کہ وہاں مت جائے، لیکن اپنی دوست کی تو اس نے کوئی بات سنی ہی نہیں تھی، اور اب اسے لگ رہا تھا کہ وہ مصیبت میں پھنس چکی ہے۔ اس کی گھبراہٹ سے جاگیردار بہت ہی زیادہ لطف اندوز ہو رہا تھا۔ نوری نے ہکلاتے ہوئے اس سے کہا کہ یہ دروازہ کیوں بند کر دیا ہے؟ دروازہ کھولیں، مجھے باہر جانا ہے۔ جاگیردار نے کہا کہ دروازہ تو اب نہیں کھلنے والا، اگر تم میں ہمت ہے تو زور آزمائی کر کے دیکھ لو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے ہنسنے لگ گیا۔ نوری بے چارگی کے احساس سے سیدھا دروازے کی طرف بھاگی اور اس نے دروازہ کھولنے کی بہت کوشش کی اور زور زور سے دروازہ بجا کر کہنے لگی کہ دروازہ کھولو، مجھے یہاں سے جانے دو، لیکن کوئی بھی اس کی بات نہیں سن رہا تھا۔
سب جیسے گونگے اور بہرے بن گئے تھے۔ جاگیردار اسے تڑپتا دیکھ کر مسکراتا ہوا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ نوری وہاں پر بیٹھی سسک سسک کر روتی رہی، لیکن اسے اس قید سے نجات نہیں مل سکی۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تو اس کی دوست پریشان ہونے لگ گئی کہ آخر نوری اب تک واپس کیوں نہیں آئی۔ پہلے اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں حویلی جا کر پتہ کروں، لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر حویلی گئی تو صحیح سلامت واپس نہیں آ پائے گی۔ اس لیے اس نے کچھ اور سوچا اور گاؤں سے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ جانتی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ ایک ہی انسان تھا جو اس وقت نوری کی مدد کر سکتا تھا۔ دوسری طرف حویلی میں جیسے ہی رات اتری تو جاگیردار نے روزانہ کی طرح خوب شراب پینا شروع کر دی۔ نشے میں دھت وہ زور زور سے نوری کو آواز دینے لگا۔ اس کے ذہن پر صرف اور صرف نوری کی ہی تصویر چھائی ہوئی تھی۔ اس کی آواز باہر تک آ رہی تھی، لیکن نوری اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں تھی۔ جب جاگیردار کے خاص ملازم نے دیکھا کہ نوری جاگیردار کے پاس نہیں جا رہی تو وہ زبردستی اسے گھسیٹتا ہوا جاگیردار کے کمرے میں لے آیا اور جاگیردار سے کہا کہ صاحب یہ رہی لڑکی۔ جاگیردار اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا اور ملازم کو وہاں سے جانے کا اشارہ کر دیا۔ وہ سر ہلاتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا۔ جاتے جاتے اس نے دروازہ بھی بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر نوری مزید پریشان ہو گئی۔ وہ دروازے کی طرف بھاگی اور دروازہ پیٹنے لگی، لیکن دروازہ باہر سے بند تھا۔ نوری سمجھ گئی کہ اب یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ سامنے ہی جاگیردار نشے میں دھت لڑکھڑا رہا تھا اور نوری کی طرف غلط ارادوں سے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نوری کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح سے اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اس جاگیردار کے چنگل سے نکلے۔ جاگیردار نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تجھے کیا لگتا ہے میں تجھے ایسے ہی جانے دوں گا؟ تیرے باپ کو میں نے اسی شرط پر پیسے دیے تھے کہ وہ تجھے 3 دن کے لیے میرے حوالے کر دے، اور دیکھ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے وہ اس بات پر راضی بھی ہو گیا۔ نوری کو یہ سن کر اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا کہ اس کا باپ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے اپنی بیٹی کی عزت داؤ پر لگا دی۔ نوری کا دل کر رہا تھا وہ شرم سے زمین میں گڑ جائے۔ جاگیردار حد سے زیادہ نشے میں مبتلا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا اور اسے بلانے لگا۔ اس نے زبردستی نوری کا ہاتھ کھینچا اور اسے بیڈ پر گرا دیا۔ نوری الٹے قدموں بستر سے اتر کر پیچھے بھاگنے لگی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس کی منتیں کرنے لگی کہ سائیں، میں آپ کی بیٹی کی عمر کی ہوں، خدا را مجھ پر ایسا ظلم مت ڈھائیں، مجھے جانے دیں، میری عزت بخش دیں۔ لیکن جاگیردار اس کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ حد سے زیادہ نشے میں دھت تھا اور کسی بھی طرح سے نوری کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ نوری کا مسلسل انکار اسے غصہ دلا رہا تھا۔ اسے لگا کہ نوری کچھ زیادہ ہی نخرے دکھا رہی ہے۔ اس نے نوری سے کہا کہ تیرے باپ کو اتنا پیسہ دیا ہے تو کیوں نخرے دکھا رہی ہے؟ چل جلدی یہاں پر آ۔ اس کے غصے میں کہنے پر نوری گھبرا گئی۔ اب تو جاگیردار کسی طرح سے اسے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ نوری کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو پاس پڑا گلدان اٹھا کر جاگیردار کے سر پر دے مارا۔ جاگیردار اپنا سر پکڑے زور زور سے چلانے لگا۔ اسی وقت باہر سے اس کا خاص ملازم دروازہ کھول کر اندر آیا۔ وہ اپنے مالک کی چیخیں سن کر ہی اندر آیا تھا۔ اس نے جیسے ہی جاگیردار کو سر پکڑے زمین پر گرتے دیکھا تو بھاگتا ہوا اس کے قریب بیٹھ گیا اور اسے اٹھا کر بستر پر ڈالنے لگا۔ بس یہی کچھ لمحے نوری نے غنیمت جانے اور فوراً سے کھلے دروازے سے بھاگتی ہوئی باہر کی طرف نکل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ حویلی کے مرکزی دروازے پر تو چوکیدار کھڑا ہوتا ہے، وہاں سے نکلنا تو بالکل بھی ممکن نہیں، اس لیے اس نے پیچھے والے راستے سے نکلنے کا سوچا۔ دوسری طرف جاگیردار کا خاص ملازم چلائے جا رہا تھا کہ لڑکی کو پکڑو، اسے حویلی سے باہر مت جانے دینا۔
हर तरफ लोग ही लोग भागने लगे। तो नूरी को कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए वो जल्दी से बावर्ची खाने में छुप गई। उसे डर लग रहा था कि किसी की नज़र उस पर ना पड़ जाए, लेकिन बावर्ची खाने की तरफ कोई भी रुख नहीं कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद उसे महसूस हुआ कि हवेली में उसकी तलाश रुक गई है। शायद वो लोग मायूस हो गए थे। इसने सोचा कि यहाँ से बाहर निकलकर पिछले दरवाजे से अपने घर की तरफ चली जाएगी। अभी वो निकलने का सोच ही रही थी कि अचानक से एक नकाबपोश ने नूरी को अपनी तरफ खींचकर उसके चेहरे पर रुमाल रख दिया। रुमाल रखते ही नूरी बेहोश हो गई। चंद लम्हों का खेल था और वो उस नकाबपोश की बाहों में झूल रही थी। वो उसे अपने कंधे पर डाले रात के इस अंधेरे में हवेली से चुपके से निकल गया। उसका रुख गांव से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ था। वो उसे कंधे पर डाले तेज तेज कदम उठाता आगे बढ़ रहा था। रास्ते में उसे नूरी की दोस्त मिली। जब इसकी दोस्त ने देखा कि नूरी बाहिफाजत वहाँ से बाहर आ गई है, तो एक सुख भरा सांस लिया और उसने नकाबपोश से कहा कि इसका ध्यान रखना, हवेली वालों को पता नहीं चलना चाहिए कि ये तुम्हारे पास है। वो नकाबपोश सर हिलाकर आगे बढ़ गया और नूरी की दोस्त अपने घर की तरफ रवाना हो गई। उसे इस नकाबपोश पर मुकम्मल भरोसा था कि वो इसकी दोस्त को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और सिर्फ वही था जो उसे बचा सकता था। इसलिए उसने भागकर फ़ौरन से उसे इत्तला दी थी ताकि वो नूरी की ज़िंदगी और इज़्ज़त दोनों को बचा सके। दूसरी तरफ नकाबपोश उसे अपने घर में लेकर गया और बिस्तर पर डाल दिया। नूरी की हालत ठीक नहीं लग रही थी। उसका माथा पसीने से भरा हुआ था। उसने जल्दी से कपड़ा लिया और उसका माथा साफ किया, उसके जूते उतारे और उसके ऊपर चादर डालकर पास ही बैठ गया। वो इसके जागने का इंतज़ार कर रहा था। तकरीबन आधे घंटे बाद नूरी ने अपनी आंखें खोली। जैसे ही वो होश में आई तो उसने देखा वो एक अनजान कमरे में मौजूद है, जहाँ हर तरफ गुलाब के फूलों की खुशबू फैली हुई है। इसने आंखें मुकम्मल खोल कर देखा तो उसके पास रखी कुर्सी पर एक नौजवान बैठा दिलचस्पी से इसे ही देख रहा था। उसके यूं देखने पर वो फ़ौरन से घबरा गई। फिर उसे अचानक से याद आया कि वो तो हवेली में जागीरदार के कमरे में थी और उसने जागीरदार के सर पर वार किया था, और उसके बाद वो बावर्ची खाने में छुप गई थी, जहाँ किसी ने इसके चेहरे पर रुमाल रखकर इसे बेहोश कर दिया था। वो फ़ौरन से अपनी जगह से उठकर बैठ गई और उस नौजवान से कहने लगी कि तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? क्या तुम उस जागीरदार के कहने पर ऐसा कर रहे हो? देखो, उसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी, तो मुझे खुद को बचाने का और कोई तरीका समझ नहीं आया, तो मैंने उसे मार दिया। अब तुम्हें मुझे जो भी सज़ा देनी है दे दो, क्योंकि मैं इस सब से बहुत तंग आ चुकी हूँ। मेरे अपने बाप ने मुझे बेच दिया और उस जागीरदार से मेरा सौदा तय कर दिया, लेकिन मैं अपनी इज्जत कैसे दांव पर लगा सकती हूँ? अब अगर तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो तो ले लो। नौजवान खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। फिर उसने नूरी से कहा कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, बल्कि मैं तो तुम्हारी जान और तुम्हारी इज्जत बचाकर तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। नूरी ने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, और तुम कौन हो? तुम्हें किसने बताया कि मैं जागीरदार के पास हूँ? नौजवान ने उससे कहा कि तुम लेट जाओ, थोड़ी देर आराम करो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालात के जवाब दे दूँगा। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। लेकिन नूरी हैरत का शिकार थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसे यहाँ पर रुकना चाहिए या फिर यहाँ से निकल जाना बेहतर होगा। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि वो नौजवान दोबारा से कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें चाय का कप रखा हुआ था। उसने नूरी को कप थमाया और कहा कि चाय पी लो, तुम्हारे सारे सवालात के जवाबात मैं दे दूँगा, और यहाँ से बाहर भागने का सोचना भी मत,
کیونکہ جاگیردار کے لوگ تمہیں پاگلوں کی طرح پورے گاؤں میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس وقت تمہارے لیے سب سے محفوظ ترین جگہ یہی ہے، یہاں تمہیں کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکے گا۔ نوری نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اب تو تم مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو؟ تمہیں کس نے اطلاع دی کہ میں جاگیردار کے گھر پر ہوں؟ نوجوان نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا کہ تمہاری دوست نے مجھے بتایا تھا۔ دراصل میں جاگیردار کا بیٹا ہوں، لیکن اپنے باپ کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا، وہ بھی ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ تمہاری دوست میری دور کے رشتہ دار بھی لگتی ہے، وہ جانتی تھی کہ میں ہی تمہاری جان بچا سکتا ہوں۔ میں کافی لمبے عرصے سے گاؤں سے باہر اسی جگہ پر رہ رہا ہوں، اپنے باپ سے بالکل بھی بات چیت نہیں کرتا، اسی لیے جب وہ میرے پاس مدد کے لیے آئی تو میں فوراً سے حویلی میں داخل ہو گیا۔ میں اچھے سے حویلی سے واقف ہوں، اس کے چپے چپے کو اچھے سے جانتا ہوں۔ وہاں بہت سے خفیہ راستے بنے ہوئے ہیں، میں اسی کے ذریعے اندر داخل ہوا اور اسی کے ذریعے تمہیں باہر نکال کر یہاں لے آیا۔ اب تمہاری تسلی ہو گئی ہے کیا؟ اور اگر نہیں ہوئی تو تمہاری دوست کو بلوا کر تم سے اس کی ملاقات کرا دوں گا، پھر تمہیں شاید مجھ پر یقین ہو جائے۔ نوری یہ سن کر حیران ہو رہی تھی کہ وہ جاگیردار کا بیٹا ہے، اور پھر اس نوجوان نے اپنے وعدے کے مطابق نوری کی سہیلی کو وہاں پر بلوا لیا۔ نوری نے کہا کہ ارحم بہت ہی اچھا لڑکا ہے، اس کی ماں ہماری دور کے رشتہ دار ہے، میں اسے بہت لمبے عرصے سے جانتی ہوں۔ اس دن میں ہی اس کے پاس مدد کے لیے گئی تھی تاکہ وہ تمہیں بچا سکے، تم اس پر بھروسہ کر سکتی ہو۔ اور ہاں، تمہارا بھائی ٹھیک ہو گیا اور تمہارے گھر والے واپس آ گئے ہیں۔ وہ تمہیں ڈھونڈ رہے تھے کیونکہ جاگیردار کئی بار اپنے بندے تمہارے گھر پر بھیج چکا ہے، لیکن میری مانو تو تمہیں وہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنی نئی زندگی اس کے ساتھ شروع کر سکتی ہو، یہ تمہیں زندگی بھر خوش رکھے گا اور کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تمہارے ابا نے تو تمہیں اس زمیندار کے سامنے بیچ دیا تھا، مجھے ان سب سے کسی اچھے کی امید بالکل نہیں ہے، تم بھی احتیاط کرنا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی، اور پھر نوری نے وہیں پر رہنا شروع کر دیا۔ ارحم اس گھر میں کبھی کبھی ہی آتا تھا، ورنہ وہ شہر میں ہی رہتا تھا۔ کچھ عرصے بعد جب یہ معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا تو ایک دن ارحم اس کے باپ کو لے کر آیا اور کہا کہ تم نے اسے بیچ دیا تھا، تمہیں شرم نہیں آئی؟ کیسے باپ ہو؟ لیکن اب میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا تم اس کی شادی کرو گے؟ اس کا باپ جو اپنی اس حرکت پر پہلے ہی بہت شرمندہ تھا اور جاگیردار کے دباؤ کی وجہ سے کافی گھبرایا ہوا تھا، اس نے ارحم کی بات مان لی اور اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دی، اور پھر ارحم نوری کو ساتھ لیے شہر چلا گیا۔ جاگیردار کو جب پتہ چلا کہ اس کے بیٹے نے نوری سے شادی کی ہے تو اس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا، لیکن وہ اپنے بیٹے سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا، اور اس کی حرکتوں کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہی اس سے دور رہتا تھا۔ جاگیردار نہیں چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنے بیٹے کو کھو دے، اس لیے مشکل سے ہی صحیح لیکن خاموش رہا۔ اپنی بے عزتی اسے برداشت نہیں ہوتی تھی، لیکن یہاں اسے یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑا۔ دوسری طرف نوری ارحم کے ساتھ جب شہر گئی تو شہر کی زندگی دیکھ کر مکمل طور پر حیران رہ گئی۔ وہ کبھی بھی شہر نہیں گئی تھی، ہمیشہ گاؤں میں ہی رہی تھی۔ گاؤں کی سیما اس نے کبھی پار نہیں کی تھی، اور اب یوں اچانک سے شہر آئی تھی تو سب کچھ الگ الگ سا لگ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ارحم نے اس کی زندگی میں آ کر اس کی زندگی مکمل طور پر بدل کر رکھ دی ہے۔ کبھی کبھی اس کا بہت شدت سے دل کرتا کہ اپنے بھائی سے جا کر ملے، لیکن ارحم نے اسے کہا تھا کہ ابھی گاؤں جانا بالکل ٹھیک نہیں، جب تک حالات مکمل طور پر بہتر نہیں ہو جاتے تب تک ہم گاؤں نہیں جائیں گے، کیونکہ مجھے اپنے باپ پر بالکل بھروسہ نہیں، وہ کسی نہ کسی طرح سے تم سے بدلہ لینے کی کوشش تو ضرور کرے گا۔ فی الحال تو وہ میری وجہ سے خاموش ہے،
میں تمہیں شہر اسی لیے لے کر آیا ہوں تاکہ وہ گاؤں یا گاؤں کے آس پاس تمہیں ڈھونڈ نہ سکے۔ شہر میں میرے باپ کا اتنا زور نہیں چلتا اور نہ ہی میرے باپ کو یہ پتہ ہے کہ میں شہر میں کہاں رہتا ہوں، اسی لیے تمہیں یہاں پر گھبرانے کی ضرورت تو بالکل نہیں، تم یہاں بالکل محفوظ ہو۔ نوری کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ ارحم کا شکریہ کیسے ادا کرے۔ وہ اسے بہت ہی اچھے سے پیش آتا تھا اور ہمیشہ محبت اور عزت دیتا تھا۔ شہر آ کر اس نے یہاں اسے بہت سی چیزیں وغیرہ خرید کر دیں۔ نوری ایک ایک چیز کو حیرت سے دیکھتی تھی۔ بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھ رکھی تھیں۔ وہ لوگ تو صرف بٹنوں والا بوسیدہ سا موبائل استعمال کرتے تھے، اور یہاں پر تو بڑی سی اسکرین والا موبائل دیکھ کر نوری خوشی سے پاگل ہو گئی، اور اسے یوں خوش دیکھ کر ارحم بے اختیار مسکرا اٹھتا تھا، اور یہ معصوم سی لڑکی اسے بہت زیادہ پسند تھی۔ کافی وقت گزر گیا تھا انہیں شہر میں رہتے ہوئے۔ پھر ارحم نے اس سے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم گاؤں چلے جائیں۔ اس کے باپ پر اب بڑھاپا طاری ہو گیا تھا اور اس کا روب اور دبدبہ بالکل ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اس لیے ارحم نوری کو ساتھ لیے شہر سے گاؤں آ گیا۔ نوری بہت لمبے عرصے بعد گاؤں آئی تھی۔ اپنی سہیلی کے گلے لگ کر وہ خوب رونے لگ گئی۔ اس کے ماں باپ بھی شرمندہ تھے، لیکن نوری اب ان پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ کبھی کبھی وہ اپنے بھائی سے ملنے چلی جاتی، باقی ارحم کے ساتھ وہ حویلی میں اچھی زندگی گزار رہی تھی۔